اب ان کو اپنی محبتیں استعمال کرنے کا راستہ نہیں ہے، تو ان کی ساری محبتیں کہاں لگتی ہیں؟ کتے پال لیتے ہیں، بلے پال لیتے ہیں، جانور پال لیتے ہیں، اور یہی ساری محبتیں نکال دیتے ہیں، کیونکہ جذبہ اندر موجود ہے، اس کو صحیح استعمال کر لو یا غلط کر لو۔ اب یہ وہی عمر ہیں، امیر المومنین ہو گئے ایک وقت میں، اور آپ کے زیر انتظام جس علاقے کی حکومت تھی، اب تقریباً اگر نقشے پہ ہم اس کو نکالیں تو 22-25 ملک اس نقشے کے اندر آتے ہیں۔ تب علماء کہتے ہیں، علماء نے بھی حدیث سے یہ رہنمائی لی ہے کہ اللہ کی قدرت اور طاقت کو سوچے کہ جیسے میں بہت کچھ مجھے غصہ آ رہا ہے اور میں کرنا چاہتا ہوں، میرے کتنے کاموں پہ اللہ کو غصہ آتا ہے، اگر اللہ کرنے پہ آ جائے تو دیر نہیں لگے گی، ابھی آسمان سے بجلیاں کون جائیں، زمین پھٹے اور اللہ اندر دنسا دیں، آسمان سے پتھروں کی بارش نہیں ہوئی ہے، لوگوں کی شکلیں نہیں بگڑی، بندر خنزیر نہیں بنے، لیکن کتنے بڑے بڑے جرموں پہ اللہ کہتے ہیں چلو کوئی ابھی وقت دے دو، مہلت دے دو، موقع آیا، غصہ آیا، اب کنٹرول اپنی طبیعت پہ نہیں ہے تو نکال دیا، اور کتنا نکالنا ہے، شریعت نے حد بندیاں کی ہیں، وہ حدود بھی نہیں پتا، تو نتیجہ کیا کیا، ایک دم 3 دیں اور بیگم کو اپنے اوپر سدا کے لیے حرام کر لیا۔ اب ہمارے پاس آتے ہیں، مولوی صاحب کو گنجائش نکال دو، ہمیں غصہ آیا ہوا تھا، تو اب اس غصے کو استعمال سیکھا نہیں اور تمام حدود پار کر گیا، اب کہتا ہے گنجائش نکالو، تو گنجائش اب پاکستان کے قانون میں نکلتی ہے، اللہ کے معاملے میں تو اب گنجائشیں کہاں سے نکالیں؟ آج ہم اپنے سلسلہ حدیث کی 16ویں حدیث کو سنیں گے اور سنائیں گے۔ اس حدیث کی روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ، ان کا تعارف میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ہم ان کے تعارف کی طرف نہیں جائیں گے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آگے کہا، یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرمائے۔ اور کچھ روایات میں ملتا ہے اس نے آگے کہا، میں لمبی چوڑی بات بھول جاتا ہوں، مجھے کوئی مختصر سی بات بتا دیں کہ میں اس پہ عمل کر لوں۔ تو آپ نے فرمایا لا تغضب، 2 لفظ، لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کرنا۔ انہوں نے کہا زدنی، مجھے کچھ مزید ارشاد فرمائے، یعنی یہ ان کے لیے تھوڑی لگی ان کو یہ بات کہ یہ مختصر بات ہے، کچھ مزید ارشاد فرمائے۔ آپ نے پھر فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ انہوں نے تیسری دفعہ کہا کچھ اور ارشاد فرمائے، آپ نے کہا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ پھر صحابہ فرماتے ہیں فردد مرارا فقال لا تغضب، اور آپ یہ بات بولتے گئے اور کئی دفعہ ارشاد فرمائی لا تغضب، غصہ نہ کرنا، غصہ نہ کرنا، غصہ نہ کرنا۔ اب کہنے کو یہ 2 بہت مختصر سے لفظ ہیں، غصہ نہ کرنا، لیکن یہ ایک بہت بڑی کہانی ہے۔ غصہ نہ کرنا ہمارے معاشرے کا 60-70% مجمع اگر غصہ چھوڑ دے تو کتنے حالات واقعات معمول پہ آ سکتے ہیں اور سیدھے ہو سکتے ہیں۔
ایک تھانے دار صاحب نے یہ حدیث سنی تو وہ کہنے لگے اگر اس ایک چھوٹی سی حدیث پہ عمل ہو جائے تو پاکستان کی آدھی جیلیں خالی ہو جائیں اور آدھے تھانوں کا کام ہلکا ہو جائے۔ طلاق کے مسائل، قتل کے مسائل، لڑائی جھگڑے کے مسائل، دنگا فساد، اس سب کے پیچھے کیا ہے؟ غصہ۔ اور آپ نے ایک لفظ میں فرمایا غصہ نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا من کظم غیظا، جس آدمی کو غصہ آیا اور اس نے اپنے غصے کو روک لیا، دعاہ اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، اللہ قیامت کے دن بڑی مخلوق کے مجمع کے سامنے بلا کے کھڑا کر کے ارشاد فرمائیں گے حتی یخیرہ فی ای الحور شاء، حوریں پیش کر کے فرمائیں گے اس میں سے جس کے ساتھ چاہے تو شادی کر لے اور جس کے ساتھ تو رہنا چاہے رہ لے، کہ تو نے فلاں موقع پہ غصے کو اپنے کو روک لیا۔ تو غصہ روکنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں غصہ روکنے کو اپنے محبوب بندے اور تقوی والے لوگوں کی صفت قرار دیا۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کی طرف جلدی کرو۔ وجنت عرضها كعرض السماء والارض، اور اس جنت کی دوڑ لگاؤ جس کی لمبائی چوڑائی زمین آسمان کی لمبائی چوڑائی جیسی۔ آگے اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت اللہ نے تقوی والوں کے لیے بنا کے رکھی ہے۔ تقوی والوں کی صفات ذکر کی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ تقوی والے وہ لوگ ہیں جو تنگی میں، خوشحالی میں، ہر موقع پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 1 والکاظمین الغیظ، جب ان کو غصہ آتا ہے تو یہ اپنا غصہ روک لیتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ اچھے کام کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک جگہ آپ نے اللہ رب العزت نے ایک دوسری جگہ اس کو اپنی محبوب لوگوں کی صفت قرار دیا، وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُ، جب غصہ آتا ہے تو یہ اپنے آپ پہ کنٹرول رکھ کے جرم کرنے والے کو، کمی زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیتے۔ تو غصے کو روکنا یہ مستقل ایک عمل ہے اور اس کا ہم سے مطالبہ ہے۔ یہ غصہ کیوں آتا ہے اور غصہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک پوری مستقل بحث ہے جس کو محدثین نے، حدیث کی شرح کرنے والوں نے اس حدیث کے تحت ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے انسان میں مختلف صفات رکھی ہیں، فطری طور پہ، پیدائشی طور پہ اس کے اندر موجود ہیں، اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں، بہت ساری صفات رکھی جس کو اللہ فرماتے ہیں الہمہا فجورہا و تقواہا، میں نے اچھی صفات بھی اندر رکھ دی ہیں اور بری صفات بھی اندر رکھ دی ہیں۔ اب امتحان یہ ہے کہ بری صفات کا استعمال نہیں کرنا اور اچھی صفات کا صحیح استعمال کرنا، یہ امتحان ہے، اور ہماری زندگی ہے ہی امتحان ہے۔ جو آدمی ان صفات کو صحیح جگہ استعمال کر گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور اس کی کامیابی کے وعدے اللہ نے قرآن میں سنائے۔ اور جو ان صفات کو غلط راہوں پہ ڈال گیا، یوں کہہ لو جو اندر صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں ان کو غلط سائیڈ پہ لگا دیا، تو اب یہ ناکام لوگوں میں جائے گا اور خدا نخواستہ جہنم کا ایندھن ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اللہ نے ہر انسان کے اندر پیدائشی طور پہ محبت کا مادہ رکھا ہے، انسان محبت کرتا ہے۔ اب ایک اس کا صحیح استعمال ہے، ایک اس کا غلط استعمال ہے۔ صحیح استعمال کیا ہے کہ انسان کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، بہن بھائیوں کی محبت ہے، رشتہ دار اقارب کی محبت ہے، اپنے وطن سے محبت، اپنے دین سے محبت۔
اپنے ہم مذہب لوگوں سے محبت، یہ اب محبت کے جائز راستے ہیں۔ جب یہ جائز راستوں میں استعمال ہو رہی ہے تو یہ محبوب ہے، یہ مطلوب ہے۔ اسی محبت کا ایک غلط استعمال بھی ہے، کسی نامحرم سے محبت۔ اور آپ کو بتاؤں، جب صحیح جگہوں پہ استعمال نہیں ہوتی تو لوگ کتے بلوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ جو کتے جنہوں نے پالے ہوئے ہیں، ان کو اپنے جانوروں سے کتنا لگاؤ ہوتا ہے، لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں۔ یہاں ہمارے علاقے کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، میں نے ان کے بارے میں سنا، انہوں نے گھر میں کہیں کسی ملک سے کتا منگوایا ہوا ہے اور گھر شوق سے رکھا ہوا ہے، اور اس کی اتنی خدمت ہے کہ گھر میں مستقل ایک کمرہ اس کتے کو دیا ہوا ہے اور وہاں اے سی لگا کے دیا ہوا ہے، اور کھانوں میں کیا مغزیات اس کو کھلاتے ہیں اور کیا مکھن ملائی کھلاتے ہیں، یہ ایک الگ تفصیل ہے۔ تو دور کیوں جانا؟ ایسے ہی جن لوگوں نے مرغے پالے ہوئے ہیں، کبوتر پالے ہوئے ہیں، خرگوش پالے ہوئے ہیں، تو جب محبت صحیح راستے پہ نہیں لگی تو جذبہ تو اندر موجود ہے نا، اس نے کہیں تو نکلنا ہے، تو وہ غلط راستے پہ لگ گئی۔ ہمارے پاس یہاں خاندان ہے، ہماری اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہے، تو یہ محبت کا وہ راستہ ہے جہاں جو حلال ہے، جو مطلوب ہے، تو ہماری محبتیں ادھر لگتی ہیں۔ اب مغرب میں جاؤ، وہاں نہ کوئی بہن ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی ماں، نہ کوئی باپ، کوئی رشتہ دار خاندان ہے ہی نہیں ہے۔ جس نے پیدا کیا وہ ماں بھی چھوڑ کے جا چکی ہے، اور جس باپ کی اولاد ہے وہ باپ بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ یہ ایسے ہی کسی کیمپوں شیمپوں میں اور مختلف جگہوں پہ پلتا بڑھتا جوان ہو گیا، اس کا نہ کوئی اوپر ہے نہ کوئی نیچے، اور یہ ہر تیسرے بندے کی کہانی ہے مغرب میں۔ اب ان کو اپنی محبتیں استعمال کرنے کا راستہ نہیں ہے، تو ان کی ساری محبتیں کہاں لگتی ہیں؟ کتے پال لیتے ہیں، بلے پال لیتے ہیں، جانور پال لیتے ہیں، اور یہی ساری محبتیں نکال دیتے ہیں، کیونکہ جذبہ اندر موجود ہے، اس کو صحیح استعمال کر لو یا غلط کر لو۔ بہرحال ایسے ہی فطری طور پہ اللہ نے ہر انسان میں غصہ ایک صفت رکھی ہے پیدائشی طور پر۔ اب اس کا صحیح استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، غلط بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب امتحان یہ ہے کہ ایک تو صحیح کرے، غلط نہ کرے، دوسرا جتنی حدود بنا کے دی ہیں ان کے اندر اندر کرے، حدود سے باہر نہ جائے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے غصہ انسان میں صفت رکھی ہے، ایک آدمی میں اگر غصہ ہی نہیں ہے تو بعض فقہا نے لکھا ہے جو بندہ غصے پہ غصہ نہیں کرتا، غصے والی بات پہ، تو وہ انسان نہیں، وہ تو گدھا ہے۔ گدھے کو غصہ نہیں آتا، اس کو جتنا مرضی مار لو، انسان کو تو غصہ آتا ہے۔ تو غصہ آنا ناجائز نہیں ہے، لیکن صحیح جگہ پہ آنا، غلط جگہ پہ نہ آئے، اور حدود جتنی شریعت نے اور اللہ نے بتائیں اس کے اندر آئے، اس سے زیادہ نہ ہو یا اس سے کم بھی نہ ہو، یہ مطلوب ہے۔ اب جو اس صفت کو صحیح استعمال کر گیا وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ مثلا غصے کا صحیح استعمال کیا ہے؟ اللہ نے انسان میں غصہ رکھا ہے، انسان اپنی ذات کا دفاع کرتا ہے، اپنے گھر والوں کا دفاع کرتا ہے، بہن بھائیوں کا دفاع کرتا ہے، ملک کا دفاع کرتا ہے، اپنی قوم کا دفاع کرتا ہے، اپنے ہم مذہب لوگوں کا دفاع کرتا ہے۔ یہ غصے کا صحیح استعمال ہے، صحیح جگہ پہ آ رہا ہے۔ ایک آدمی کے گھر میں ڈاکو چور آ گئے، اب وہ لوٹ رہے ہیں اور یہ کہتا ہے مجھے تو غصہ ہی نہیں آتا اور میں تو بیٹھا ہوں آرام سے، کرتے رہیں جو کرتے ہیں۔ تو اب شریعت یہ نہیں کہتی کہ یہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے، شریعت کہتی ہے یہ بے غیرتی اور بے حمیتی ہے۔ یہاں اب غصہ آنا چاہیے جناب، غصہ آپ کو اسی لیے دیا گیا ہے کہ میرے اوپر جو لوگ حملہ آور ہیں میں اپنا دفاع کر سکوں، غصہ اسی لیے تو دیا گیا ہے۔ میرے ہم مذہب لوگ ہیں، ہم مسلک لوگ ہیں، آپ دیکھو نا سارے مسلمان اس وقت خاموش تماشائی ہیں،
کسی کو غصہ نام کی کوئی شے نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم پہ کوئی حملہ آور اور ہم چپ کر کے بیٹھے ہیں، ہمیں تو غصہ ہی نہیں آتا. صرف غصہ کیا ہے نا، الٹا ان کا حملہ آوروں کا تعاون کر رہے ہیں، اپنی فضائی حدود کھولی ہوئی ہیں، اپنے ملکوں میں دفاتر ان کے کھولے ہوئے ہیں، مالی معاونت ان سے پوری پوری کی جا رہی ہے. نظر آ رہا ہے کہ یہ ہم پہ اور ہمارے مذہب کے لوگوں پہ ظلم زیادتی کر رہے ہیں، یہ حملہ آور ہیں. اب غصہ اس قوم کو اور انسان کو اس لیے دیا گیا تھا کہ اپنے حملہ آوروں سے دفاع کرنا ہے. یہاں غصے کی ضرورت تھی، یہاں آتا نہیں، خاموش تماشائی ہے. تو میرے عزیزوں، میرے پیارو، جو یہ صفات دی گئی ہیں ان کا صحیح استعمال کرنا، غلط استعمال نہیں کرنا. غلط استعمال کیا ہے؟ دو طرح کا. ایک تو جہاں غصہ نہیں آنا چاہیے وہاں غصہ آ رہا ہے، یہ بھی غلط استعمال ہے. نمبر دو، غصہ نکالنے کا، غصے کے اظہار کا جو شریعت نے موقع دیا ہے اور جو طریقہ دیا ہے اس سے ہٹ گئے، تو یہ بھی غصے کا غلط استعمال ہے، اس صفت کا غلط استعمال ہے. مثال کے طور پہ شریعت کہتی ہے کہ جب تک یہ بچے ہیں 7 سال کے ہیں ان کو نماز کا پیار محبت سے کہتے رہو. بچہ 10 سال کا ہو گیا، نماز کی عادت نہیں پڑی، تو اب شریعت کہتی ہے عادت ڈالنے کے لیے کچھ مارنا پڑے تو مارنے کی بھی اجازت ہے، تو اب مارو اگر نماز نہیں پڑھتے تو. لیکن یہ مارنے کا موقع ہے تو اب شریعت نے آگے مارنے کا اور اس غصے کے اظہار کا کچھ حد بندی کی ہے. مثلا آپ نے فرمایا منہ پہ نہیں مارنا، جسم پہ ایسی ضرب نہیں لگانی جس سے جسم پہ نشان پڑ جائے. اب حدود ہیں، غصہ ان کے اندر کرنا ہے، اس سے باہر نہیں جانا. جب اس سے باہر جاؤ گے تو کام خراب ہو جائے. تو امتحان یہ ہے کہ اللہ نے جو صفات انسان کے اندر رکھی ہیں فطری طور پہ ان کا صحیح استعمال کرے اور غلط استعمال سے بچے. صحابہ رضی اللہ عنہ، اور یہ اس کے لیے ایسے نہیں ہے کہ کوئی ایک گولی کھائے گا تو ساری صفات صحیح سیدھے راستے پہ چل پڑیں گی، اور جہاں جہاں جتنا استعمال ہے اتنا کرے گا، اور جہاں منع کیا گیا یا جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں چھوڑ دے. ایسے نہیں ہے، یا کوئی دم چھو منتر سے یہ کام ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. اس کے لیے مستقل ایک مشق ہے، ایک محنت ہے. پھر انسان میں اتنی یہ جذبہ ہونے کے ساتھ ساتھ کنٹرول پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان حدود میں رہ سکے اور اپنے آپ کو صحیح راستوں پہ ڈال سکے. صحابہ رضی اللہ عنہم میں بھی آپ علیہ السلام کی صحبت سے پہلے بہت ساری صفات خراب تھیں، اونچ نیچ تھی زندگی میں بہت زیادہ. مثلا غصہ بہت زیادہ ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ پڑے، اور لڑائی اتنی نسلوں تک چلی گئی، 40 سال 50 سال ایک ایک لڑائی چل رہی. تو بہت زیادہ بگاڑ تھا صفات میں. آپ علیہ السلام نے آگے ان کو کوئی دوائی استعمال نہیں فرمائی، نہ ان پہ کوئی دم چھو منتر کیا کہ وہ ایک دم بہترین انسان بنے. آپ کی صحبت میں رہ کے انہوں نے محنت کی ہے اور انہوں نے مشق کی ہے کہ کس طرح صفات کو صحیح استعمال کرنا ہے اور غلط استعمال سے بچنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے آدمی ہیں، جب اسلام پہ نہیں تھے غصہ عمری مشہور تھا. لوگ ڈرتے تھے کہ عمر نے اگر ڈنڈا اٹھا لیا یا عمر کو غصہ آ گیا تو پھر خیر نہیں. اسی غصے میں ایک دن نکلے تھے کہ میں یہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ نیا دین نکال لیا ہے اور ایک نیا دعویٰ لے کے بیٹھ گیا ہے، میں اس کو تو آج ختم کروں. یہ کیا ہمارے مجمع میں ایک نئی مصیبت چل پڑی. یہ اس لیے نکلے تھے، نعوذ باللہ. وہ تو اللہ نے حالات کو پلٹا دیا، اللہ کی یہ قدرت ہے، جب جس کو چاہے اللہ دل پھیر دے. تو حضور علیہ السلام کی صحبت میں پہنچنے سے پہلے اللہ نے قرآنی آیات سنوا دی، وہ دل میں ایسے جا کے لگیں کہ وہ سارا
کام الٹ ہو گیا. خیر یہ حضور کی صحبت میں آ گئے، رضی اللہ عنہ بن گئے، صحابی ہو گئے. اب یہ وہی عمر ہیں، امیر المومنین ہو گئے ایک وقت میں، اور آپ کے زیر انتظام جس علاقے کی حکومت تھی، اب تقریباً اگر نقشے پہ ہم اس کو نکالیں تو 22-25 ملک اس نقشے کے اندر آتے ہیں. 100% قدرت طاقت ہے. آپ ممبر پہ کھڑے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی. کہا اگر میں کوئی کام حق سے ہٹ کے کروں تو تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ تو ایک بدو دیہاتی کھڑا ہوا، عرب کا سادہ آدمی. یہ وہی عمر ہیں جن کی کوڑے اور تلوار سے سارا جہان ڈرتا تھا جب اسلام نہیں تھا. اب وہی عمر ہیں، ساتھ حکومت کے بھی ذمہ دار اور سرپرست ہیں، امیر المومنین بھی ہیں. اب تو غصہ نکال بھی سکتے ہیں، لیکن اب وہ مشق ہو چکی ہے، وہ پریکٹس ہو چکی ہے کہ صفات کو کہاں استعمال کرنا ہے اور کتنا استعمال کرنا ہے. تو اس نے کھڑے ہو کے کہا عمر اگر ٹیڑے چلو گے تو تلوار نکال کے کہا ہم تمہیں اس سے سیدھا کریں. تو اب کو ہم میں سے ہوتا تو کیا کرتا؟ اور حضرت عمر جیسا آدمی جو فوراً جلال میں آتا ہے، تو حضرت عمر نے وہیں ہاتھ اٹھا کے کہا اس اللہ کی ذات کا شکر ہے جس نے میری رعایا میں ایسے لوگ رکھے ہیں کہ اگر میں بھی ٹیڑھا چلوں گا تو مجھے سیدھا کر دیں. کوئی غصہ نہیں فرما. تو زندگی میں یہ مشق کرنی ہے کہ جب مجھے غصہ آئے تو وہ غلط راہوں پہ نہ نکلے، وہ صحیح راہوں پہ نکلے. اور اگر غصہ آ جائے تو اب کیا کرنا ہے؟ تو شریعت نے مستقل ہدایات دی ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے فرمایا الغضب من الشیطان، غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے. والشیطان من النار، اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے. والنار تطفأ بالماء، اور آگ جب جل اٹھتی ہے تو اس کو پانی سے بجھایا جاتا ہے. فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، تم میں سے اگر کسی کو غصہ آ جائے تو وہ فوراً وضو کرے، کہ وضو کرنے سے اس کے جسم کا پریشر ٹھنڈا ہو جائے اور جو وہ آگ والے جذبات اٹھ رہے ہیں وہ کنٹرول ہو جائے. اسی طرح آپ نے فرمایا اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، غصہ آ گیا. بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، غصہ آ گیا. اور علماء نے لکھا اپنی جگہ چھوڑ دے، کہیں ادھر ادھر نکل جائے، کیونکہ اگر اپنی جگہ کھڑا رہے گا تو پھر جواب سوال میں پڑ جائے گا، بحث و مباحثہ ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے گی تو بات خراب ہو جائے گی. غصہ آ گیا اپنی جگہ چھوڑ کے ادھر ادھر ہو جاؤ. اور میڈیکل میں ماہرین بتاتے ہیں غصے کی عمر تقریباً 10 منٹ ہوتی ہے. بس 10 منٹ اگر آدمی اپنے آپ کو کہیں مصروف کر لے تو بہت بڑے سنگین نتائج سے بچ سکتا ہے. اور اگر یہ 10 منٹ اپنے آپ کو اس نے آؤٹ آف کنٹرول کر دیا اور اپنی لگام کو ڈھیلا چھوڑ دیا تو یہ ایسے ایسے کام کر جائے زندگی بھر پچھتاوے پھر بندے کے ختم نہیں. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں وہ جی غصے میں طلاق دے دی، تو ہمارے استاد جی کہتے تھے پیار میں کون طلاق دیتا ہے طلاق تو غصے میں دی جاتی ہے. موقع آیا، غصہ آیا، اب کنٹرول اپنی طبیعت پہ نہیں ہے تو نکال دیا. اور کتنا نکالنا ہے شریعت نے حد بندیاں کی ہیں، وہ حدود بھی نہیں پتا. تو نتیجہ کیا کیا؟ ایک دم 3 دی اور بیگم کو اپنے اوپر سدا کے لیے حرام کر لیا. اب ہمارے پاس آتے ہیں والی صاحب کو گنجائش نکال دو، ہمیں غصہ آیا ہوا. تو اب غصہ، اس غصے کو استعمال سیکھا نہیں اور تمام حدود پار کر گیا. اب کہتا ہے گنجائش نکالو. تو گنجائش اب پاکستان کے قانون میں نکلتی ہے، اللہ کے معاملے میں تو اب گنجائشیں کہاں سے نکالے گا؟ تو اسی طرح قتل ہو جاتے ہیں. غصہ آیا ایک دم جی وہ مجھے غصہ آیا. آپ جیلوں میں جو قتل کے قیدی ہیں ان کو پتہ کرو، 302 والے، ان سب کے پیچھے ایک کہانی ہو جی غصہ آیا.
اب طبیعت میں کنٹرول نہیں ہے اور اس کی زندگی میں کبھی مشق ہی نہیں کی، تو وہ جو 10 منٹ اپنے آپ کو روکنا تھا وہاں نہیں روکا، تو اب اتنے نتائج مشکل ہو گئے کہ زندگی بھر کا روگ لگ گیا۔ اب وہ کہتا ہے جی اوہو اس وقت ایسے نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، یوں نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا۔ تو شریعت نے پوری پوری رہنمائی کی ہے کہ جب آ جائے غصہ آنا برا نہیں ہے، لیکن جب آ جائے تو اس کا استعمال سیکھو کہ کیسے کرنا۔ تو غصہ آنے کی شکل میں انسان اپنے آپ کو اس جگہ سے الگ کر لے، اس ماحول سے الگ کر لے۔ اور ایک بات اور ذہن میں آ گئی، علماء نے لکھا ہے اللہ کے عذاب کو، اللہ کی سزاؤں کو اور قدرت کو سوچے، اس سے بھی غصہ کنٹرول ہوتا ہے۔ کسی چیز پہ غصہ آ گیا بہت زیادہ، نیند نہیں آ رہی، طبیعت بے چین ہے، دل کر رہا ہے ابھی جا کے کسی کو میں کچھ کر دوں، تب علماء کہتے ہیں، علماء نے بھی حدیث سے یہ رہنمائی لی ہے کہ اللہ کی قدرت اور طاقت کو سوچے کہ جیسے میں بہت کچھ مجھے غصہ آ رہا ہے اور میں کرنا چاہتا ہوں، میرے کتنے کاموں پہ اللہ کو غصہ آتا ہے، اگر اللہ کرنے پہ آ جائے تو دیر نہیں لگے گی، ابھی آسمان سے بجلیاں کون جائیں، زمین پھٹے اور اللہ اندر دنسا دیں، آسمان سے پتھروں کی بارش نہیں ہوئی ہے، لوگوں کی شکلیں نہیں بگڑی، بندر خنزیر نہیں بنے، لیکن کتنے بڑے بڑے جرموں پہ اللہ کہتے ہیں چلو کوئی بات، ابھی وقت دے دو، مہلت دے دو۔ تو اللہ کی قدرت کو اور اللہ کی سزاؤں کو سوچے، اس سے بھی غصہ واپس آئے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے کسی بات پہ، بہت زیادہ تیز ہو گئے، مزاج میں سختی آ گئی، غلام کو کسی قصور پہ کسی غلطی پہ ڈانٹ رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام پیچھے سے تشریف لائے، آپ نے دیکھا ابوبکر کو غصہ آیا ہوا اور ابوبکر اپنے غلام کو ڈانٹ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا یا ابا بکر للہ اقدر علیک منک علیہ، ابو بکر جتنی تجھے اپنے غلام پہ قدرت حاصل ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کو تیرے پہ قدرت حاصل ہے، اس کو مت بھولو۔ تو جیسے ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری بخشش کرے، معافی کر دے، درگزر ہو جائے، چھوٹ مل جائے، تو ایسے ہی جہاں ہمارے لیے کوئی اور قصوروار ہے تو ہم بھی اس کے لیے اتنی گنجائش رکھیں، معافی کی، چھوٹ کی، بخشش کی، موقع دینے کی، مہلت دینے کی۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، لوگوں کے ساتھ نرمی رکھنا، آسمان والا تمہارے ساتھ نرمی رکھے گا۔ اگر کہتا ہے میں دیکھ لوں گا، میرا ٹائم آنے دو، میں چھوڑوں گا نہیں، میرا داؤ چلنے دو، تو پھر اللہ کا بھی ایک وقت آنے والا ہے، جیسے تو لوگوں سے حساب اپنے سیدھے کر رہا ہے، پھر اللہ بھی کہیں خدا نخواستہ اپنے حساب سیدھے نہ کرنے بیٹھے۔ میں اکثر اپنے بیانات میں کہیں اللہ موقع دے بات کرنے کا تو یہ بات عرض کرتا ہوں، زندگی بھر یہ مشق رکھنی ہے، کوئی کمی زیادتی کر گیا، اونچ نیچ کر گیا، حق مار گیا، تکلیف دے گیا، برا بھلا کہہ گیا، کوئی اور اس طرح کا کام جس سے اب طبیعت بے چین ہے، غصہ آ رہا ہے اور اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے، اب کہے کوئی بات نہیں، اس پہ مشق کرنی، ایک دم نہیں ہوگا، پھر کبھی کبھی انسان طبیعت سے باہر نکل جائے گا، پھر اپنے آپ کو واپس لانا، پھر کنٹرول کرنا، پھر لگامیں کھینچنی کہ نہیں میں نے غصہ نہیں کرنا، کئی دفعہ آئے گا، تو اب کہے کوئی بات نہیں، کسی نے اونچ نیچ کر دی کوئی بات نہیں، تکلیف دے دی کوئی بات نہیں، کوئی حق مار گیا کوئی بات نہیں، کوئی ظلم زیادتی کر گیا کوئی بات نہیں۔ اگر یہ طبیعت بن گئی تو اللہ قیامت میں بلا کے فرمائیں گے جاؤ کوئی بات نہیں۔ اور اگر کہتا ہے میں دیکھ لوں گا، میرا ٹائم آنے دو، میرا موقع آنے دو، تو پھر
صلی علی